الحمدللہ وکفی والسلام علی عباد الذین اصطفی۔ انسانی زندگی کے جتنی بھی شعبے ہیں، ہر طرح کی خرید و فروخت کے سلسلے میں بھی اسلام کا بڑا انوکھا نظریہ اور کردار رہا ہے، اور اپنی زندگی میں نافذ کر کے بلا شبہ مہنگائی جیسے مصیبت سے عافیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں چند اصول ہیں۔ سب سے پہلا کہ دھوکہ دینے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ موجودہ تجارت کی بنیاد ہی دھوکے دہی پر ہے۔ اشیاء خوردنوش ہو، لباس، آرائش، زیبائش کی خریداری، تاجر پیشہ حضرات فریب دینے سے باز نہیں آتے۔ سامان کا عیب پوشیدہ رکھ کر 4 آنے قیمت کا منافع دگنا لیا جاتا ہے۔ ایسا ہی کرنے میں انہیں عار نہیں ہوتا، بلکہ تجارت کی منڈی میں یہ بہت اچھا ہنر سمجھا جاتا ہے، آرٹ سمجھا جاتا ہے، فن تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس حرکت سے بڑی سختی سے روکا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو غلہ بیچ رہا تھا۔ غلہ بیچ رہا تھا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس غلے میں داخل کیا تو اس کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بھیگا پایا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی دھوکہ دہی سے کام کرے گا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بغیر خریداری کے ارادے سے قیمت بڑھانے کی بھی ایک جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں، وہاں مشاہدہ ہوگا کہ اس دکان پر آپ کو اس کے علاوہ دیگر کئی لوگ جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ جس چیز کو آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ افراد خریدار بن کر اس کی قیمت بڑھانے لگتے ہیں۔ اس عمل کو شریعت کی اصطلاح میں نجش کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ دکانداروں کی سازش ہوتی ہے تاکہ آپ مطلوبہ سامان کو زیادہ قیمت دے کر خرید لیں، حالانکہ اس حرکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کا عملی مشاہدہ آئندہ جو آنے والی قربانی ہے، عید الاضحیٰ کے ایام ہیں، اس میں آپ منڈی میں بخوبی آپ کو ملے گا کہ ایک جانور اگر مثال کے طور پر میں خریدنے جاتا ہوں تو جس وپاری سے میں وہ جانور کا ریٹ بنا رہا ہوں، اچانک 1-2 بندے آئیں گے اور آ کر اس کا ریٹ پوچھیں گے اور پھر یکدم اس کی 10,000-20,000 روپے اوپر بولی میں لگائیں گے۔ تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے ہم ان کا سودا توڑیں اور وہ زیادہ پیسے جو ہے وہ جو ہم نے ریٹس لگایا اس سے زیادہ پیسے وہ دے گا تاکہ ان کو منافع ہو جائے، اور آپس میں وہ پھر ان کا پروفٹ فکس ہوتا ہے، پرسنٹیج کے حساب سے ان کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو مارکیٹ میں ملیں گی۔ اسی طرح بازار میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں جو ہے وہ تلقی رکبان، یعنی بازار میں جب پہنچنے سے پہلے قافلے والوں کو سامان خریدنے کی ممانعت بھی کی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قافلے والوں کے سامنے کو بازار کے پہلے بڑھ کر مت خریدو۔ جس کسی نے ایسی بے کی تو سامان والا جب بازار پہنچے گا تو وہ نفاذ بے اور فسخ بے کے مابین مخیر ہوگا، یعنی اس کو وہ اختیار ہوگا کہ وہ سامان بیچ دے یا اس کو سودا ہی توڑ دے۔ تو علماء اکرام نے اس کی ممانعت کی حکمت یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ فعل بازاروں میں اس خاص سامان کی قلت کے سبب بنتا ہے اور وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے سبب جو ہے وہ مہنگائی بڑھتی ہے دن بدن۔ کچھ حکومتی پالیسیاں ہوتی ہیں اور کچھ دکاندار اپنی پالیسیاں بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے ذخیرہ اندوزی سے بھی ممانعت کی گئی ہے کہ مہنگائی کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب اور ضرورت کے سامانوں کی ذخیرہ اندوزی ہے، جس سے شریعت نے تاجروں کو روکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسلام میں دیگر تجارتی اخلاقیات ہیں جن کی پابندی اور نفاذ سے ہم مہنگائی جیسی مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں۔